بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یقیناً سماجیات ایک وسیع موضوع ہے۔ معاشرے کے اندر ہر انسان ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک مثالی معاشرہ بھی وہی ہے جہاں انسان ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر ہم گلگت بلتستان میں سماجی شعبے کی بات کریں تو بہت سارے سوشل ورکرز ہیں جو معاشرتی ڈیولپمنٹ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ کچھ احباب ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، کچھ احباب راشن کی تقسیم کے عمل میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور کچھ احباب جو ہے وہ صحت کے شعبے کی جانب انتہائی دلجمی کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ خدمات بے غرض ہیں اور بلا معاوضہ ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نصیب بی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور یہ ایک سماجی تنظیم ہے۔ 2018 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور جناب غلام نبی صاحب گانچے کے نامی گرامی کاروباری شخصیت ہیں اور سماجی شخصیت ہیں۔ انہوں نے اس تنظیم کی داغ بیل ڈالی، اور اس تنظیم کا بنیادی منشور تعلیم، صحت اور ضروریات زندگی کے حوالے سے سہولیات فراہم کرنا تھا۔ اور ایجوکیشن سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو گانچے کے متعدد سکولوں میں آج بھی اس پلیٹ فارم کے زیر اہتمام سینکڑوں بچے جو ہیں وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اور ابھی ان سے ہماری بات ہوئی، ان کے ذمہ داروں سے ہماری بات ہوئی، تو ان کا یہ بتانا تھا کہ نئے تعلیمی سال کے لیے اسکالرشپ کا اعلان بھی ہونے والا ہے۔ تو اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ شکر نبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ CEO ہیں نصیب بی ویلفیئر آرگنائزیشن یا فاؤنڈیشن کے۔ تو شکر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس سے قبل بھی آپ سے بات ہو چکی ہے۔ آج خالصتاً ہمارا جو موضوع ہے وہ سماجیات پر مبنی ہوگا۔ گانچے میں جو بنیادی تعلیم ہے، وہ بنیادی تعلیم کی جو سہولیات ہیں اس کا فقدان بھی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے گانچے میں تعلیمی معیار بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو نئے اسکالرشپ پروگرام کے حوالے سے ہمیں ذرا آگاہ کیجیے گا کہ جو اسکالرشپ کا پروگرام آپ شروع کر رہے ہیں، کن بچوں کو اسکالرشپ دی جا رہی ہیں اور ان کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو سب سے پہلے میں اسکردو ٹی وی اور انجم صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے پھر ہمارے فاؤنڈیشن کے جو کام کر رہے ہیں وہ ہائی لائٹ کرنے پر، اور اس کے بعد میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک پہلی انٹرویو اسکردو ٹی وی والوں کو دیا تھا، اس وقت کافی لوگ مجھے حوصلہ دیا، میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے کافی لوگوں نے مجھے تعاون بھی کیا، حوصلہ بھی بڑھایا۔ ان سب کا میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس سال نئے سال 2025 میں ہمارے فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم نے کچھ اسکالرشپ دے رہے ہیں نیٹلی بچوں کو، اور وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز کے لیے ہم نے اسکالرشپ دے رہے ہیں، کیونکہ جو نیٹلی بچے ہیں جو پرائیویٹ سکولز افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے ہم پرائیویٹ سکولز میں اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ اچھا شکر بھائی، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت۔ یہ اسکالرشپ کس نوعیت کی ہوگی اور کن کن چیزوں میں آپ انہیں اکوموڈیٹ کریں گے؟ کیا یہ فل برائٹ اسکالرشپ ہے، یعنی کہ اس میں وردی بھی شامل ہے، اسکول کے اخراجات بھی شامل ہے، کتابیں بھی شامل ہے؟ کیا تمام پیکیجز شامل ہے اس میں؟ بالکل انجم بھائی، اصل میں پرائیویٹ سکولوں کے ساتھ ہم نے اس ایگریمنٹ کرنا ہے باقاعدہ طور پر، ابھی ہم فی الحال تو ہم فارم بنا رہے ہیں کہ جس میں جو فل کریں گے، تقریباً ہم نے کوئی 500 سے 600 فارم بنائیں گے، یا اس میں جتنے بھی لوگ فارم بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں سے ویریفیکیشن کر کے جو نیڈلی بچے ہیں ان کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اسکالرشپ نہیں دینا ہے، ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ اڈاپٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس سکول کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کرنا ہے کہ اس کا فیس اور ان کا یونیفارم جو ہمارے فاؤنڈیشن دیں گے، صحیح، اور باقی بکس ہیں وہ بچے خود لے لیں گے۔ باقی جو جب تک فارغ ہوں گے بچے 5 کلاس تک یا 8 کلاس تک یا 3 کلاس تک، جتنے بھی بچے ہیں فارغ ہونے تک، اس سکول میں جتنے بھی کلاسز تک چلا رہے ہیں اس کلاس فارغ ہونے تک ہم نے اسکالرشپ کے نام پہ مطلب ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، زبردست۔ تو آپ بچوں کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے تمام تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ آپ کی فاؤنڈیشن کے ذمے ہوں گے، اور آپ نے اچھی بات کی ہے کہ بنیادی تعلیم سے یعنی کہ ECD سے لے کر میٹرک تک ان تمام بچوں کی آپ تعلیمی نگہداشت فرمائیں گے۔
تو اندازاً کتنے بچوں کو آپ اسکالرشپ دینے جا رہے ہیں؟ سر اس دفعہ ہم تقریباً 80 سے 100 کے قریب اسٹوڈنٹس کو ہم دینے کا ہمیں پلان بنا رہے ہیں. تو وہ تمام اسٹوڈنٹس جو آپ کی اسکالرشپ اویل کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے آپ تک اپروچ کر سکتے ہیں، کیسے اسکالرشپ کے حصول کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ذرا بتائیے گا. ابھی ہم فارم بنائیں گے انجم بھائی، اس میں کیٹیگری رکھیں گے نا، تو جس میں وہ اپنا فارم فل کریں گے. فارم فل کرنے کے بعد ہم ویریفیکیشن کریں گے. جو ویریفیکیشن میں پاس ہوگا، جو نیٹلی ہوگا، اس کو ہم بلائیں گے، اور نیٹلی بچے ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کریں گے. مطلب اسکالرشپ نہیں اڈاپٹ کریں گے. اسکالرشپ تو یہ ہوتا ہے جو فیس دیتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے فیس کے ساتھ ان کی تمام ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے. مطلب بکس کے علاوہ یونیفارم ہو، باقی جو ضروریات کی چیزیں ہیں، اور فیس جو اسکول کے ساتھ ہم نے خود ایگریمنٹ کرنا ہے. ٹھیک. تو کوئی فارم وغیرہ بہت جلد بچوں کو ملے گا مختلف مقامات سے جو بچے اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ابھی تو فی الحال ہم گانچے لیول پہ کر رہے ہیں انجم بھائی، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اسکردو کی طرف بھی آئیں گے. ابھی فی الحال ہم گانچے کی طرف فی الحال آپ کا فوکس گانچے ہے. اچھا، آپ نے مجھے آپ کیمرہ بتایا تھا کہ آپ نے متعدد اسکولوں میں آئی ٹی لیبس بھی بنائے ہیں، اور آئی ٹی لیبس کی ضرورت تو گورنمنٹ اسکولوں میں بھی ہے، لیکن آپ نے پرائیویٹ اسکولوں کو فوکس کیوں کیا؟ سر پرائیویٹ اسکول میں نے اس لیے فوکس کیا ہوا تھا. آئی ٹی لیب میں نے پچھلے مہینے میں نے اعلان کر کے آئے، وہ ابھی ہم نے پچھلے 2 دن پہلے ہم نے سارے لیپ ٹاپس یہاں سے بھیج دیے ہیں، لاہور اسلام آباد سے. انشاءاللہ مارچ کے فرسٹ ویک میں ہم وہاں پہ سارے جتنے اسکولوں میں ہم نے آئی ٹی لیبس کا اعلان کیا ہوا ہے ان سب تک پہنچائیں گے، اور باقاعدہ ہم آئی ٹی لیب کا افتتاح کریں گے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے ساتھ جو اسکول میں صرف آئی ٹی لیب نہیں، جس اسکول میں چیئرس کی کمی تھی اس کو چیئرس دے رہے ہیں، اور جس اسکولس میں ایس اے ڈی کلاس چل رہے ہیں لیکن ایس اے ڈی کے جو کٹ ہے، سامان ہے، وہ نہیں تھا، وہ ہم دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یونیفارم جو بچوں کی مستحق اسٹوڈنٹس تقریباً 100 سے 150 کے قریب اسٹوڈنٹس کو ہم نے یونیفارم کا بھی اعلان کر کے آیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ ہم مارچ کے، مطلب یہ سارے جو اعلانات کیے ہوئے ہیں وہ مارچ کے فرسٹ سیکنڈ ویک کے درمیان سب کو ہم نے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ اسکولوں میں تو بڑی گنجائش ہے، شکر نبی صاحب، کیا وہاں پر آپ کام کریں اور بچوں کو اسکالرشپ وہاں بھی دی جا سکتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بالکل، آپ نے یہ بات میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی آپ کو ذکر کیا تھا. میں گورنمنٹ اسکول سے زیادہ پرائیویٹ اسکول کو ترجیح اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے جہاں بھی اسکول میں آپ دیکھیں جو اچھے ٹیچرس ہیں ان کے اپنے بچے گورنمنٹ اسکولس میں نہیں ہیں، ان کے اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں بھیجے ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب جو والد اپنے بچے کو اپنے ہی اسکول میں نہیں رکھیں، دوسرے اسکول کسی اور اسکول میں لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے دوسرے اسکول میں اچھے پڑھائی اچھے تعلیم مل رہے ہیں تبھی وہاں پہ بھیجتے ہیں خرچہ کر کے. تو اس وجہ سے ہمیں مطلب پرائیویٹ اسکولس میں ہم 10 اسٹوڈنٹس اگر اڈاپٹ کریں گے، 10 اسٹوڈنٹس کو اچھی تعلیم ملے تو بہتر ہے. 10 اسٹوڈنٹس یا نیٹلی 10 اسٹوڈنٹس کم از کم کامیاب تو ہوں گے نا. اس وجہ سے ہم پرائیویٹ اسکول، مطلب آپ بہتر تعلیم دینا چاہتے ہیں بچوں کو. بہتر تعلیم کے لیے ہم پرائیویٹ اسکول میں. ابھی آپ اندازہ کریں کہ یہ جو بھی گورنمنٹ ٹیچرس ہیں وہ اپنے ڈیوٹی، آپ کو پتہ ہے، من پسند جگہوں پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، من پسند جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، سفارشیں چل رہی ہیں ہر چیز. تو بہتر یہ ہے اس سے پرائیویٹ اسکولس کو ترجیح دینے سے کہ اس میں پڑھائی اچھی طریقے سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم تو مطلب آپ بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. جی. تو بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی کیونکہ سماجی خدمت بہت اور اس کے بعد ابھی جو 9th میں آپ کو میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس کے بالکل. بعد ابھی جو 9th کلاس ایلیمنٹری بورڈ، 8 ایلیمنٹری بورڈ کے جو 5 اور 8 کلاس کے جو ٹاپرس ہیں گانچے لیول کے، اس کو بھی ہم ہمارے فاؤنڈیشن کی طرف سے سرپرائز دے رہے ہیں. اچھا، تمام بچوں کو دے رہے ہیں؟ نہیں، 2 ٹاپرس کو دے رہے ہیں. 2 ٹاپرس کو آپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو گانچے لیول پر ایلیمنٹری بورڈ میں جن بچوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے وہ بالکل تیار رہیں. شکر نبی صاحب کی فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کو سرپرائز ملنے والا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بہت اچھی بات ہے کہ سماجی سیکٹر میں اپنی کنٹریبیوشن جو ان کی آرگنائزیشن کر رہی ہے، اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، لیکن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن جو بیسک ہے ہر انسان کے لیے. تعلیم اور صحت، اگر یہ دو چیزیں بہتر ہوں تو ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے، اور ایک بہترین معاشرے کے قیام کے لیے ان دونوں ضروریات کا حصول ضروری بھی ہے. انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. محمد علی انجم اور آصف مشہور کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.